بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ پیارے دوستو، عزیز ساتھیو، اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جیونی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلم کھلا اسلام کے اعلان کی بات کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ تو کتاب میں فرماتے ہیں کہ اسلام کا اعلانیہ تبلیغ، یعنی کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو ہے پرچار شروع کر دیا۔ پہلے قرابہ داروں میں تبلیغ شروع کی۔ جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لے آئے اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانیں ان سے آپ اپنے لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ اس حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی دوست، اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، اور ان کے پاس بنو مطلب کے بھی کچھ لوگ آ گئے۔ آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اس کی وحدانیت کی شہادت دی، پھر بڑے اچھے انداز میں ان کے لیے اپنے اخلاص کا اظہار کیا، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم کھا کر بتلایا کہ میں تمہارے لیے خصوصی اور تمام انسانوں کے لیے عمومی اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کی قسم تم لوگ اس طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو، اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، صرف آپ کا چچا ابو لہب نے کہا اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو، اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے، یہ ابو لہب نے کہا۔ مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں جو حکم ملا ہے وہ اپنا کرتے رہو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور تمہارا بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبدالمطلب کا دین چھوڑوں، یعنی میں تو اپنا دین چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن تم کو جو اعلان کرنا ہے کرتے رہو۔ اس کے بعد جو ہے صفا کی پہاڑی پر انہی دنوں اللہ نے ایک اور حکم اتارا کہ تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کرو، مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اس حکم کے آنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے، اور سب سے اونچے پتھر پہ چڑھ کر صدا لگائی، یا صباحا، ہائے صبح۔ یہ پکار اس وقت کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک خاندان اور کنبے کا نام بنام پکارنا شروع کیا کہ اے بنو فہر، اے بنو عدی، اے بنو فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب۔ جب لوگوں نے یہ
آواز سنی تو کہا یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے کیا بات ہے۔ یوں جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لوگو یہ بتاؤ، اگر میں تو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھوڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہارے مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا دشمن اس سے پہلے انہیں آدھا پہنچے گا، لہذا وہ زور زور سے پکارنے لگا، یا صباحا یا صباحا، ہائے صبح ہائے صبح۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور بتایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں نہ عذاب سے بچا پائیں گے نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈر اور عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی، چنانچہ فرمایا، اے قریش کے لوگو، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ اے بنو کعب بن لوئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی قصی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، تمہارے نفع نقصان کا میں مالک نہیں۔ اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا۔ میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کے بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ہاں، تم لوگوں سے نسب و قرابت کا تعلق ہے، جس سے اس کے برتری کے مطابق کروں گا، یعنی حق رشتہ داری نبھاؤں گا۔ اس کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو۔ البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا، اس نے کہا، تو سارے دن غارت ہو، اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا۔ اس کے جواب میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ
اور اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈر سن کر حیرت اور تعجب میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن جب گھروں کو واپس ہوئے اور پھر طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت و تعجب ختم ہوا اور مطمئن ہوئے تو تکبرانہ خیالات اپنی راہ لی، تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈرانے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے۔ یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو کبشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانہاری نسب میں پڑتا ہے۔ آپ نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی۔ اس نے ابو کبشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانہاری نسب میں پڑتا ہے۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور طعنہ زنی کے نیت سے ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا اور اس کے مثل قرار دیا، اس کے جیسا قرار دیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور مجمعوں اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے، آپ پچھلے رسولوں کے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی۔ تو یہ ہے ابتدائی حالات اسلام کے اعلان کے، اور اسی پہ ہم آج کا سبق مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ، اور دوسری بہت سی باتیں ہم اگلے سبق میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔